گلف کے اندر جو بہت شدید ڈیوائڈ ہے، جو ہم بہت عرصے سے محسوس کر رہے ہیں یا بہت ویزیبل ہو گئی ہے، وہ دو گروپ جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ یو اے ای اور بحرین جو ہیں وہ اسرائیل کے کلب میں شامل ہیں اور اس کی لائن کو ٹو کرتے ہیں۔ ان کے ہوٹل سے لے کر ایئرپورٹ تک ہر چیز جو ہے وہ ملٹری ٹارگٹ تھی۔ یہ ان کی اپنی بیوقوفی ہے۔ گلف کی کنٹریز جو ہیں یہ جو ریت کے اوپر شیشے کا محل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک illusion کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سیف ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی ہے، یہاں پہ آپ کی دولت سیف ہے، یہاں آپ سیف ہیں اور یہاں منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے اور بے تحاشا ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم سے جو ہے وہ کچھ پیسے ہیں، ادھار کیا مسئلہ تھا وہ ہم سے مانگے گئے جو ہم نے ادا کر دیے۔ سے کہا جا رہا ہے کہ نیگوسیشن میں جو ہے آپ ایران کا ساتھ نہ دیں، ہم ایک ریجنل فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ بائی فورس لیا جائے جس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کرے، ہم اس کی بھی پارٹی نہیں بن رہے ہیں۔ جن کی پراپرٹیز ہے یہ ان کو ٹچ نہیں کریں گے، پراپرٹیز یہاں سے بہت سے ایسے لوگوں کی ہیں جو ٹریلینز آف ڈالر۔ ٹرمپ تو ٹھیک ہے وہ انٹرٹینمنٹ آپ کو 24 آور فراہم کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ اموات اور جنگ انوالو نہ ہو تو اچھا خاصا پاپ کارن ٹائم ہوتا ہے۔ اسٹوپڈ قسم کی اتنی ہی ان تھاٹ فل قسم کی باتوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کی زندگیاں اٹیچ ہیں۔ یہ ایک گلوبلسٹ جو ہیں دنیا کے اندر ٹرو ڈیموکریسی اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف چوائس لے کے آنا چاہتے ہیں اور دنیا جہان کی عورتوں کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں اور مظلوموں کی یہ داد رسی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ کیا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کیوں جو ہے پاکستانیوں کو ہی کہا کہ آپ جو ہے ملک چھوڑ کر واپس چلے جائیں؟ گلف کے اندر جو بہت شدید ڈیوائڈ ہے، جو ہم بہت عرصے سے محسوس کر رہے ہیں اب بہت ویزیبل ہو گئی ہے، جس میں آپ کو دو گروپ جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور بہت کلیئر اب دکھائی دیتے ہیں۔ اب یو اے ای اور بحرین جو ہیں وہ اسرائیل کے کلب میں شامل ہیں اور اس کی لائن کو ٹو کرتے ہیں، اور یو اے ای کا جو ہے اس جنگ میں نقصان بھی زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ایران کے جو ریٹیلیٹری اٹیکس تھے وہاں پہ جو سارے کا سارا جو سٹرکچر ایک بنایا ہوا تھا اے آئی کا، جو پیٹرو ڈالر جو ہے وہاں پہ دوبارہ ری سائیکل ہوتا تھا، اور پھر جو وہاں پہ سیف ہاؤسز تھے جن کی انٹیل جو ہے وہ ایران کے پاس موجود تھی کہ وہاں پہ کون کون سی ایجنسیز کے لوگ جو ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہاں کن ہوٹلز میں موجود ہیں، تو ان کے ہوٹل سے لے کر ایئرپورٹ تک ہر چیز جو ہے وہ ملٹری ٹارگٹ تھی۔ یہ ان کی اپنی بیوقوفی ہے۔ اس نقصان میں یہ ہوا ہے کہ یہ گلف کی کنٹریز جو ہیں یہ جو ریت کے اوپر شیشے کا محل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک illusion کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سیف ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی ہے، یہاں پہ آپ کی دولت سیف ہے، یہاں آپ سیف ہیں اور یہاں منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے اور بے تحاشا ہو سکتی ہے۔ سعودی عربیہ نے اپنا کورس جو ہے وہ کافی سالوں سے چینج کر لیا ہوا ہے، خاص طور پہ پرنس سلیمان کے انڈر تو انہوں نے خود کو بہت ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ وہ بھی ٹورزم کی طرف جو ہیں وہ ہیں مائل، لیکن اتنے نہیں کہ اتنے کمپرومائزنگ ہو جائیں جتنا کہ یو اے ای ہے۔ ہمارے چونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ، سعودی عربیہ ویسے بھی پرنسپلی بھی رائٹ ہے، ہمارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں، تو ہم اس چیز کا جو ہے وہ کولیٹرل بن رہے ہیں۔ پہلے ہم سے جو ہے وہ کچھ پیسے ہیں، ادھار کیا مسئلہ تھا وہ ہم سے مانگے گئے جو ہم نے ادا کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نیگوسیشن میں جو ہے آپ ایران کا ساتھ نہ دیں، ہم ایک ریجنل فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں، ہم اس میں بھی ان کی کوئی جو ہے رہنمائی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ بائی فورس لیا جائے جس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کرے، تو ہم اس کی بھی پارٹی نہیں بن رہے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ صرف یہ اس طرح کے اگریسو جو میئرز ہیں یہ لے کر اپنی سچویشن کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کھل کر سامنے آ جانا کہ غزہ کا جینوسائیڈ جس نے پوری دنیا کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، فنڈامنٹلی چینج کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایران جو کہ ہر لحاظ سے رائٹ ہے، اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے، اور ایک اتنی پرانی سیولائزیشن ہے جو امن چاہتی ہے، جو 40 سال سے بون کرشنگ سینکشنز کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس جو کربلا کی رہنمائی اور صداقت ہے وہ آج ان کو بچا گئی ہے اور بچا رہی ہے، اور اس جنگ میں وہ وکٹوریس ہیں۔ تو زبردستی ان کو جو ہے وہ ہار ان کی تقدیر میں نہیں ڈالی جا سکتی اگر ان کی تقدیر میں ہے نہیں۔ تو پاکستان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس ریجن کے اندر ہمارے ٹائز جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، اور ہم اس ریجن کا ایک سیکیورٹی فریم ورک کا بلو پرنٹ تیار کر رہے ہیں جس میں کوئی اسیمیلیٹ ہوگا، کیلیبریٹ ری کیلیبریٹ کرے گا، نہیں تو irrelevant ہو جائے گا۔ تو یو اے ای اپنے ساتھ وہی کر رہا ہے جو اس وقت ٹربولنٹ واٹرز میں انڈیا نے اپنے ساتھ کیا ہے، اپنی الائنسز کو کھل کر اسرائیل کے ساتھ اٹیچ کر لینا، اور جو ممالک حق پہ ہیں، مسلمان یا غیر مسلم، یہ بات ایک طرف ہو گئی، جو حق پہ ہے اس کا ساتھ نہ دینا، اور اپنے ہی گلف کنٹریز کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹنی شروع کر دینا۔ جیسے کہ ٹریڈ کے معاملے میں، ٹریڈ مونوپلی میں اس کے پہلے وکٹم تو ہم رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا،
اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لا لیسنس اور امن کے مسائل اس حد تک بڑھے کہ ہم دوبارہ وہ کراچی دیکھ ہی نہیں پائے. اور میرا ہمیشہ سے یہی ہپوتھیسس رہا ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ فنڈڈ تھا, سسٹمیٹک تھا. وہ میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ وہ بگڑے ہوئے گلی کے بچے جو ہیں وہ بعد میں گنڈے بن کر کراچی کے بھائی لوگ نہیں بن گئے تھے, وہ کہیں سے ٹرانسپورٹ کیے گئے تھے. اور کراچی کی پورٹ تب فنکشنل تھی جب گلف کے اندر پورٹ جو ہیں وہ ابھی اپنے پر نکالنے پر بھی تیار نہیں تھی, وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے پاس ایک ڈیپ سی فنکشنل پورٹ تھی. ہمارے اندر سیکٹیرین جو فالٹ لائنز کریٹ کی گئیں وہ فنڈڈ تھیں. ہمارے اندر ایک سیکٹ کو جو ہے وہ منوپلائز کیا گیا, وہ فنڈڈ تھا. پاکستان کو زبردستی الپاکستان بنانے کی جو کوشش کی, وہ تو ہم ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے تو ہم اس وجہ سے بچ گئے. ہم بھائی بھائی کو مارنے پہ تیار نہیں ہوا. لیکن یہ ساری چیزوں کے تانے بانے کیونکہ آج سے پہلے ہمارے زبانوں پہ ڈپلومیٹک لاک تھے, ہم نہیں یہ بات کرتے تھے اور ہم پاکستان کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. مگر آج جب چیزیں کھل کر اس طرح سامنے آ گئی ہیں تو بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ وہی کراچی کی روشنیاں چھیننے والے آج خود جو ہیں وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہماری فلائٹس پہ ریبیٹ ہے, آپ پلیز آ کے یہ ٹکٹس لے لیں, یہ بڑا سیف ہے, آپ یہاں آئیں انویسٹمنٹ کریں. جب پورے کا پورا فساد ہی جو ہے وہ ایک الوژن پہ بنایا ہوا ہے تو اس نے کتنا ٹکنا تھا. تو پاکستانی جو ہیں, رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے, پاکستانی آ جائیں گے, ان کو رزق کہیں اور سے مل جائے گا. لیکن یہ ڈپلومیٹک جو ایک شیمبل ہے اس کا بوجھ یو اے ای کو بہرحال اٹھانا پڑے گا اور بہت ٹائم تک اٹھانا پڑے گا. یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن اس کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے گی. ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نہیں ہیں, ہم تو اس ریجن کے اندر ایک ایلائز اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایک فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایران جو ہے وہ عباس اراچی جو ہے وہ امریکہ کی ٹرمز پہ تو مذاکرات کے دن نہیں آئے, لیکن اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے, آ کر انہوں نے تفصیلاً تمام باتیں کی. اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستان سے مسقط گئے, وہاں انہوں نے اسٹیٹ آف ہرموز کے آپریشنلائز ہونے کا پورا فریم ورک جو ہے ڈسکس کیا اور واپس پاکستان آئے اور پھر پوری ڈسکشن بتانے کے بعد پاکستان سے فلائی کیا انہوں نے سینٹ پیٹرزبرگ اور وہاں پوٹن سے اور سرگے لیوروف سے ملاقات کی. تو یہ ہماری پوزیشن ہے اور آج انہوں نے ہمیں اپنا 3 سٹیج پلان جو ہے, جو کہ لیک تو 2 دن پہلے سے ہو گیا ہے, آج آفیشیلی بتایا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ہم سے بات ہو رہی ہے. تو ہمارے کندھوں پہ بہت ذمہ داریاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے بے یقینی کی اور ایک امیچور قسم کی حرکتوں سے جو ہے وہ آنے والا وقت جو ہے, جو نیا ورلڈ آرڈر ہم دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں ان چیزوں سے بن سکتا یا بگڑ سکتا, اور نہ ہی ہماری پوزیشن پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. ہاں, یو اے ای کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ضرور ہے, جو عام میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ضرور سوال کریں گے کہ آخر غزہ جینوسائیڈ میں آپ کی ایڈنگ اور ابیڈنگ کے پیچھے کیا پولیٹیکل, فلوسافیکل اور سائیکولوجیکل لاجک یا ریزننگ تھی, جس میں آپ نے ایک ایکٹیو جینوسائیڈ جو ہے نہ صرف اس کی ایڈنگ ابیڈنگ کروائی بلکہ اس کو 24/7 جو ہے ہم نے اسے دیکھا ایچ ڈی کیمراز پہ. تو ہم یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں. ابھی تو چیزیں ہو بہت ریپڈلی رہی ہیں, تو انفولڈ اس طرح ہو رہی ہیں, تو چیزیں ابھی اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں. تو لیٹ دیم ڈو وٹ دے آر ڈوئنگ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ابھی بتائیے گا, کیونکہ دبئی کی میں بات کروں, متحدہ عرب امارات کی بات کروں, تو لاکھوں جو ہے پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں, ان کا روزگار لگا ہوا ہے, بزنس لوگوں کے چل رہے ہیں. ان کا اب کیا بنے گا؟ وہ پاکستان آ کر کیا کریں گے؟ ان کی جو وہاں پہ پراپرٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جن کی پراپرٹیز ہے یہ ان کو ٹچ نہیں کریں گے. پراپرٹیز یہاں سے بہت سے ایسے لوگوں کی ہیں جو ٹریلینز آف ڈالرز کی ہیں. اگر آپ ان پراپرٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہی تو ان کو وہاں چاہیے, وہ پراپرٹیز ہی تو اب وہاں رہنی نہیں ہے. لیکن جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے وہ بہت اسپرچول کویسچن ہے. کچھ سوالوں کے جواب عام انسان کے پاس یا خاص کے پاس بھی نہیں ہوتے, کہ اگر ایک انسان کی روزی ایک جگہ سے چھن جائے گی تو اگلی کہاں سے ملے گی. ایک بہت بڑا المیہ ضرور ہے, لیکن یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ کہیں ملے گی نہیں. میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کل واپس آئی ہوں. میں ازبکستان گئی ہوئی تھی, ان کے کلچرل جو ہے وہ اسٹیٹ, ان کا وزٹ مجھے آفر ہوا تھا, تو ان کی کلچرل منسٹری کی طرف سے. تو جب میں لاہور سے تاشکند کے لیے ٹریول کر رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے اس فلائٹ میں, تو بالکل خالی پڑی ہوگی. اور جب وہ پوری بھر گئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے لوگ تاشکند کیوں جا رہے ہوں گے. تو پتا چلا کہ تاشکند اور خاص طور پہ اب باکو, انہی لوگوں سے پتا چلا کہ وہ اب ٹرانزٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. سارے وہ ہمارے یورپ جانے والے اسٹوڈنٹس تھے اور سارے وہ ٹریولرز تھے جو آگے جن کی فلائٹس تھی جنہوں نے یورپ جانا تھا.
تو راستے کبھی بھی اس طرح بند نہیں ہوتے. یہ 40,000 لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے دبئی کو بنایا ہے. انہوں یہ نہ ہوتے تو دبئی آج دبئی نہ ہوتا, جو وہاں پہ اس کو بنا کر اس کو کوماڈیفائی کراتے ہیں. بے شک جی, بے شک جی. ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کی. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ایران سے جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں, لیکن مزید بڑے مارجن سے جنگ جیتنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی بحریہ کو مکمل تباہ کر کے رکھ دیا, ان کی فضائیہ کو مکمل تباہ کر کے رکھ دیا. اب کون سا بڑا مارجن وہ چاہتے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ بےتاب ہے معاہدہ کرنے کے لیے, اور یہاں پر بےتابی جو ہے ہمیں زیادہ ایران سے زیادہ امریکہ کی نظر آ رہی ہے. ایرانی تو میرا خیال ہے کالیباف جو ہے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کیلنڈر ہے اور ان کے پاس گھڑی ہے, وہ منٹ دیکھ رہے ہیں. تو بےتابی اور نہیں, انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ وہ بےتاب بھی بہت ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ایران میں کس سے بات کریں, کیونکہ اس کا ساری جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ تو ہم ختم کر چکے ہیں, تو وہاں تو بات کرنے کے لیے کوئی قابل ہی نہیں ہے. تو ٹرمپ تو ٹھیک ہے, وہ انٹرٹینمنٹ آپ کو 24 آور فراہم کرتے, اگر اس کے ساتھ اموات اور جنگ انوالو نہ ہو تو اچھا خاصا پاپ کارن ٹائم ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی ہی اسٹوپڈ قسم کی, اتنی ہی ان تھاٹ فل قسم کی باتوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کی زندگیاں اٹیچ ہیں, اور اس وقت پھر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے آپ کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا چلا رہے ہیں, اور آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ جی یہ ایک گلوبلسٹ جو ہیں دنیا کے اندر ٹرو ڈیموکریسی اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف چوائس لے کے آنا چاہتے ہیں, اور دنیا جہان کی عورتوں کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں, اور مظلوموں کی یہ داد رسی کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ ایکسپوزے کا ٹائم ہے. اب اس ایکسپوز ہونے میں ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں, ساتھ میں اگر آپ پیٹ ہیگسیت کا سینٹ کے سامنے ہیئرنگ دیکھ لیں تو وہ اس ہیئرنگ کے اندر کسی ایک کلاس کا جو بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اتنا جو ہے وہ پینک نہیں ہوتا, جس میں وہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ میرے وار آبجیکٹیو اچیو ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے نیوکلیئر سائٹس جو ہیں نتانز اور فیودور ہم نے وہ ابلیٹریٹ کر دیا, اور پھر کہتا ہے جی ہمارے اگلے وار آبجیکٹیو جو ہیں وہ نیوکلیئر سائٹس جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے, نیوکلیئر کیپیسٹی کو. تو ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے بات یہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا کیا پلان تھا, وہ اوپنلی کہہ نہیں سکتے. وہ ایک ویکینڈ وار پہ آئے ہوئے تھے, اور ویکینڈ وار کا ایجنڈا یہ تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو کہ کہیں باتوں میں شامل نہیں تھی, یہ ان کا پرائم ایجنڈا تھا کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, اور ایران کو جو ہے ڈس فنکشنل کرنا ہے, کمزور کرنا ہے, سیریا بنانا ہے, جو کچھ بھی اس کا کرنا ہے. اس کی ریجیم چینج کا بھی مقصد اس کے اندر ایک ایسی ڈس فنکشنلٹی سیریا ٹائپ کی لے کے آنی تھی, یا لیبیا کی, کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کنٹرول کے قابل ہی نہ رہے, اور دنیا اس بات کو مانے ہی نہ. تو وہ ویکینڈ وار تو گلے پڑ گئی, وہ شوق اور جو ہے وہ تو نہیں ان کو مل سکا. اور 40 سال سے ایران تیاری کر رہا تھا, پچھلے 20 سال سے کم از کم چائنا جو ہے وہ اس جنگ کے لیے تیار ہے. تو چائنا کو ایران کے اسٹیٹ آف ہرمز کے آپریشنلائز کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کو نہیں سوٹ کرتا نہ رشیا کو کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ امریکہ اس پہ بلاکیڈ لگا لے یا اس پہ بات کرے. آپ نے دیکھا ان کے بڑے سخت بیان آئے, لیکن کسی کا بیان نہیں آیا, ایون گلف میں سے بھی سعودی عربیہ یا ان کے الائز کا کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ اگر ایران جو ہے وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے, گارنٹی بھی کرتا ہے, تو اسٹیٹ آف ہرمز پہ اگر اس کا ٹیریٹوریل کلیم بھی ہے تو دیٹ کین بی آپریشنلائز بٹوین عمان اینڈ ایران, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ٹریڈ روٹس ہیں, خاص طور پہ چوک پوائنٹس ہیں, ان پہ اپنی منوپلی قائم کرنا ہے, جس میں یہ 40 سال پیچھے ہیں. یہ پیٹرو ڈالر کے چکر میں ہے. اگلی آنے والی صدی جو ہے وہ منرلز کی صدی ہے, اور ان میں منرلز ایکسٹریکٹ کرنے سے لے کر ریفائن کرنے تک ہر چیز میں ہیڈ سٹارٹ ہے چائنا کے پاس. یہ اس کو جمپ لگا کے یا بندر ناچ کر کے اس کو کسی طرح برج کرنا چاہتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا ہے. چائنا اس چیز کے لیے بہت ٹائم سے تیار ہے. اور دوسرا یہ بات میں اکثر یہ سوال سوچتی ہوں کہ یہ منرلز کے پیچھے اس بری طرح سے پڑ گئے ہیں کہ پورے خطے کو انہوں نے آگ میں جھونک دیا ہے, اور یہ بیٹھ کر وہاں پہ پیکس سلیکا ٹائپ کے جو ہے سمٹ کرواتے پھر رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو امریکہ اور یورپ نے تو اپنی گرین پالیسی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے, اور جو منرلز ہیں وہ ریفائن ہوتے ہیں بہت ہی انوائرمنٹل ہیزڈس طریقے سے. تو یہ کیسے اپنی گرین فیوچر کو اس انوائرمنٹل ہیزڈس فاؤنڈیشن کے اوپر رکھ سکیں گے؟ چائنا تو اس کا برنٹ فیس کرتا رہا جی, پوری دنیا کو بھی پلیوٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو بھی پلیوٹ کر رہا ہے, بیجنگ میں جانے کی جگہ نہیں ہے, سانس نہیں لیا جا سکتا. تو وہ تو یہ سب کچھ کر کے
اپنی مائنز جہاں جہاں ان کو چاہیے تھی ان کو لیز پہ لے کر، اپنے راستے بنا کر، بیلٹ روڈ کا انیشیٹو لے کر اپنا تمام جو ہے وہ تو سیٹ اپ بنا چکے ہیں سلولی اور گریجولی. آج آپ کو مٹھی بھر منرل کہیں سے مل بھی جائے، آپ کہاں بیٹھ کے ان کو ایکسٹریکٹ کریں گے، اور وہ پلانٹ کہاں لگائیں گے، اور اس کے لیے لیجسلیشن کہاں سے آپ کرائیں گے؟ کیا آپ کا گرین فیوچر جو ہے وہ اس ملبے کے ڈھیر پہ بنا ہوگا جو کہ اس پوری دھرتی کو جو ہے خراب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے؟ تو یہ یہاں پہ اس منرل کے پوائنٹس کو اور روٹس کو اور چائنا کو کنٹین کرنے آئے تھے، اور ایک ویکنڈ کے اوپر ایران کا مسئلہ حل کرتے ہوئے. لیکن ایران جس نے اسٹریٹ آف ہورمز کو ایک ٹائم سے کھولا ہوا تھا، وہ نارملائز ہو گیا کہ ایران جو ہے اسے کنٹرول کرے گا. تو اب یہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک ایمپائر کو ایک جو ہے وہ کم ہیومیلیٹنگ جو ہے وہ آف ریمپ دیا کیسے جائے، کیونکہ ان کے پاس تو پلان بی ہے. وہ تو بار بار اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیوی بمبارڈمنٹ ایران پہ کریں گے اور اس کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے چلے جائیں گے. لیکن اگین جو میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی، اراچی کا پورا وزٹ کا پورا ویب جو ہے، تو پوٹن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایران پہ آپ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ نہیں کریں گے، یہ تو کچھ بھی کر بے سکتے شک ہیں.